اس میں کیا ہے؟ دعا ہے؟ کیا ہے؟ دعا ہے یا دوا ہے؟ دعا ہے. تو بھائی صاحب دعا لٹکانے سے نہیں فائدہ ہوتا، دعا پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. پڑھو، لٹکاؤ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تو دعا پڑھتے، کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اور پھر کہتے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین کو دعا پڑھتے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے. نہ لٹکانے کے لیے کچھ دعا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہیں لٹکانے کی تعلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن ایمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے. ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر الدعاء القرآن، یعنی قرآن بہترین دعا ہے. تویز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لکھا ہوتا ہے اور اللہ نے اپنے کلام میں تاثیر اور برکت رکھی ہے. یہی سوچ کر ہم تویز لٹکاتے ہیں. اگر تویز لٹکانا شرک ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس جانا اور دوا کھانا بھی شرک ہوتا، کیونکہ مریض جب دوا کھاتا ہے تو اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی تویز لٹکانے والے کا عقیدہ ہوتا ہے. یعنی مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دعا کھانے کے بعد بھی وہ شفا دے یا نہ دے. اسی طرح تویز لٹکانے والے کا حساب ہے، اس کا مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے، چاہے تویز لٹکوانے کے بعد اللہ اس میں برکت دے یا نہ دے. مشکات شریف صفحہ 217 اور ابو داؤد اور ترمذی شریف کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند میں سے کوئی ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے. یعنی یہ دعا جو سکرین پہ آپ نظر آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ جب کوئی نیند سے ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اور جب وہ پڑھے گا تو شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عمرو جو بھی ان کی اولاد میں سے جو بالغ ہوتا، یہ کلمات لکھ کر اس نابالغ بچے کے گلے میں چمڑے کا ایک ٹکڑا اس میں رکھ کے لٹکا دیا کرتے تھے. یاد رہے حضرت عبداللہ ابن عمرو کے بیٹے تھے. امام نووی رحم اللہ ہے جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ وہ قرآن شریف لکھ کر لٹکانے کا حکم دیتے، فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں. زمانہ جاہلیت میں مشرک بھی تویز لٹکایا کرتے تھے، لیکن ان پر بتوں کے نام لکھے ہوتے تھے. تب ان کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور دیگر صحابہ سے بھی یہی روایت ہے. جب کچھ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھنے آئے تو سوائے ایک کے اللہ کے نبی نے سب کو کلمہ پڑھا دیا. اس کو اس لیے کلمہ نہ پڑھایا کیونکہ اس نے گلے میں تویز لٹکا رکھا تھا. تو ان جیسی جتنی بھی احادیث ہیں ان سے بظاہر یہی لگتا ہے تویز لٹکانا شرک ہے، لیکن ان احادیث میں وہ تویز مراد ہیں جن پر بتوں کے نام لکھے ہوتے تھے، جو زمانہ جاہلیت کے تویز ہوتے تھے، نہ کہ آج کل کے وہ تویز جن پر اللہ کی پاک کلام لکھی ہوتی ہے. لہذا ان احادیث کو، ان تویزات جو امت مسلمہ جو شرک سے پاک امت ہے ان پر چسپاں کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ ساری احادیث ان تویزات پر اتری تھیں جو تویز جن پر بتوں کے نام لکھے ہوتے تھے، جو مشرک لوگ جو ہے نا وہ گلے میں لٹکایا کرتے تھے. ورنہ زمانہ اسلام کی جو امت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو شرک سے پاک ہے. ان تویزوں کو گلے میں لٹکانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 پر، تم اپنے منتروں کو میرے پاس پیش کرو، دعا تویز کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. دیکھیں جی مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ تم اپنے منتروں کو میرے پاس پیش کرو، اور دعا اور تویز میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں شرک نہ ہو. امام نووی نے شرح مسلم میں بھی ان احادیث کا یہی جواب دیا ہے کہ جن احادیث میں تویز کی مذمت آئی ہے
وہاں وہ تویز مراد ہیں جس میں بتوں کے نام لکھے ہوتے تھے، اور تویز گلے میں لٹکانے والا جو موصل حقیقی ہے وہ غیر اللہ کو سمجھتا تھا، یعنی وہ موصل حقیقی جو وہ اللہ کو نہیں سمجھتا تھا، بتوں کا نام تویز پر لکھ کر موصل حقیقی وہ غیر اللہ کو سمجھتا تھا، جبکہ مسلمان نہ بتوں کے نام لکھ کر گلے میں ڈالتے ہیں اور نہ موصل حقیقی غیر اللہ کو سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس تعویذ میں شرک نہیں اس کو لٹکانے میں، اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عورت پر بچے کی پیدائش مشکل ہو تو ایک کاغذ پر یہ کلمات لکھیں، یہ سکرین پہ چل رہے ہیں کہ یہ کلمات ایک کاغذ پر لکھیں، پھر اسے پانی میں گھول کر اس عورت کو پلا دیں۔ یہ روایت آئی جی زاد المعاد ابن قیم جلد 4 صفحہ نمبر 328۔ الحصائص الکبریٰ میں ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب سوتے وقت ڈر جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کلمات لکھ کر دیے، خود اللہ کے رسول نے۔ الحصائص الکبریٰ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ خود روایت کر رہے ہیں کہ جب میں ڈر جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے مجھے یہ کلمات لکھ کر دیے۔ معلوم ہوا جو تویز، جن تویزات پر اللہ کا قرآن لکھا ہوتا ہے نا، اللہ کا قرآن ایک شفا ہے، اللہ کا قرآن ایک دوا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں نا لیکن موصل حقیقی وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک وسیلہ بنا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر تویز لٹکانا جو تویز لٹکانے والا موصل حقیقی اللہ کو سمجھتا ہے، اگر اس طرح تویز لٹکانا شرک ہے تو آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہے اور دوا کھانا بھی شرک ہے۔ اس لیے یہ ظلم نہ کیا جائے۔ بخاری شریف کی صحیح سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے ہی نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرنے لگ جائے گی۔ یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما گیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں دنیا کی محبت میں غرق ہونے کا، دنیا کی محبت میں وہ ڈوب جائیں گے، اس چیز کا مجھے اندیشہ ہے اپنی امت کے حوالے سے، لیکن یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرنے لگ جائے گی۔ تو جگہ جگہ ایسے شرک کے فتوے نہ دیے جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تویز لٹکانے والا موصل حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے، تویز پر اللہ کا پاک کلام لکھا ہوتا ہے، اس لیے احادیث سے بھی ثابت ہے، اور میں نے آپ کو 2-4 کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اور جو احادیث آپ ہمیں سنا کر یہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں نا تویز لٹکانے پر، وہ حدیث کی میں نے ونڈ کر کے رکھ دی ہے کہ وہ تویز وہ تھے جن پر بتوں کے نام لکھے ہوتے تھے، اور وہ موصل حقیقی غیر اللہ کو سمجھتے تھے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے ان تویزات کی، نہ کہ اس جو شرک سے پاک امت کے تویز ہیں ان کے بارے میں وہ احادیث ان پر چسپاں نہ کیا جائیں۔ اور صحابہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، سنا دیا کہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے خود حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت لکھ کر دی۔ اس لیے جگہ جگہ ہر جگہ اس امت پر شرک کے فتوے نہ لگایا جائیں۔ خدا کے لیے آپ اتنے فتوے لگا کر اتنے لوگوں کو، جو فقہ حنفیہ یہ تو بہت کثیر تعداد میں ہے نا، 80% ہے دنیا میں، اگر آپ فقہ حنفیہ والوں کو، اہل سنت والجماعت والوں کو شرک، یہ بھی شرک وہ بھی شرک یہ بھی شرک، یہ شرک لگا 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 کے سارے امت سے باہر نکالتے جائیں گے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سب سے بڑی امت کی تعداد جو جنت میں ہوگی وہ میری امت کی ہوگی، جب آپ 80% لوگوں کو شرک کے فتوے لگا لگا کے باہر نکال دیں گے۔ خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے بخاری میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اندیشہ نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں اس امت پر شرک کے فتوے لگانے والے، اس لیے تویز لٹکانا کوئی غلط نہیں، یہ بالکل جائز ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور تویز لٹکانے والا قرآنی آیات لکھ کر لٹکاتا ہے اور موصل حقیقی اللہ کو سمجھتا ہے، نہ کہ غیر اللہ کو۔ اور جو بتوں پر نازل ہونے والی جو آیات ہیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں نہ کیا جائے، وہ بتوں پر جو نام لکھتے تھے ان تویزات پر، وہ جو آیات اتنی، وہ جو احادیث اتنی، ان کو آپ اس امت محمدیہ جو شرک سے پاک امت ہے، آپ اس پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔